غضب کے بہادر اور انقلابی تھے۔ انہوں نے پوری زندگی ملک اور قوم کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور بے پناہ اذیتوں کا سامنا کیا، لیکن وطن کی محبت میں نہ کبھی حوصلہ ہارے، نہ کبھی اف کی۔ پہلے مین پوری ڈکیتی کیس، پھر کاکوری ریل ڈکیتی کیس کی وجہ سے ان کا پولیس اور انتظامیہ سے ہمیشہ بیر رہا۔ اکثر کئی دنوں تک بسمل کو بھوکا پیاسا رہنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن ان کے حوصلے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ رام پرساد بسمل کو کاکوری ریل ڈکیتی کیس میں اشفاق اللہ خان، روشن لال اور راجندر لاہڑی کے ساتھ ملزم قرار دیا گیا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سب کو الگ الگ جیلوں میں بھیج دیا گیا جہاں جہاں انہیں پھانسی دی جانی تھی۔ بسمل گورکھپور جیل میں تھے تو اشفاق اللہ فیض آباد سینٹرل جیل میں۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق 19 دسمبر 1927 کی تاریخ ان کی پھانسی کے لیے طے کی گئی، جس کے لیے وقت صبح کا مقرر ہوا۔ پھانسی سے 4 روز قبل رام پرساد بسمل کا خط فیض آباد سینٹرل جیل میں اشفاق اللہ کو ملتا ہے۔ خیال رہے کہ دونوں باغی، دونوں انقلابی، دونوں شاعر، دونوں کا تعلق شاہجہان پور سے، دونوں اپنی اپنی جیلوں کی کال کوٹری میں بے صبری سے جام شہادت کے لیے بے قرار۔ آئیے ہندوستان کے اس عظیم سپوت کا آخری خط سنیں جو اس نے ایک اور مشہور انقلابی اشفاق اللہ خان کے نام لکھا تھا۔ رام پرساد بسمل کا یہ خط آپ کی خدمت میں ابوالکلام کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اشفاق، مجھے اگر شانتی ہے تو یہی کہ آپ نے دنیا میں میرا سر اونچا کر دیا۔ بھارت کے اتہاس میں یہ گھٹنا قابل ذکر ہوگی کہ اشفاق اللہ نے کرانتی کاری آندولن میں شرکت کی اور گرفتاری کے بعد بھی اپنے وچاروں پر ڈٹے رہے۔ جیسے تم شاریرک بلوان تھے ویسے ہی مانسک ویر اور آتما سے اچ سدھ ہوئے۔ ان سب کی وجہ سے عدالت میں تم کو میرا لیفٹیننٹ ٹھہرایا گیا اور جج نے فیصلہ لکھتے وقت تمہارے گلے میں جے مالا یعنی پھانسی کی رسی پہنا دی۔ پیارے بھائی، میں نے اپنے پریے بھائی اشفاق کو ماتر بھومی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ مرتے بسمل روشن لاہڑی اشفاق اتیاچار سے، ہوں گے پیدا سینکڑوں ان کے ردھر کی دھار سے۔ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ جب تک تن میں جان رگوں میں لہو رہے، تیرا ہی ذکر تیری ہی جستجو رہے۔ تمہارا بھائی رام پرساد بسمل۔ مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کو کاکوری ریل ڈکیتی کیس میں 3 ساتھی انقلابیوں روشن لال، راجندر لاہڑی اور رام پرساد بسمل کے ساتھ پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ ان تمام انقلابیوں میں اشفاق اللہ واحد نوجوان تھے جن کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا اور ان کے بیشتر عزیز و اقارب اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ اشفاق کو ان کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے پولیس سب سے آخر میں پکڑ پائی تھی۔ ان کے خاندان کے بزرگ اور حکومت کے اعلیٰ افسران نے ان پر بے حد زور ڈالا کہ وہ سرکاری گواہ بن جائیں، لیکن اشفاق اپنی دھن کے پکے تھے۔ انہوں نے وطن کی محبت میں اپنی جان نچھاور کر دی، لیکن اپنے ملک اور ساتھیوں سے بے وفائی کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس عظیم مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کا آخری خط آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے اپنی ضعیف ماں کو جیل سے لکھا تھا۔ دیکھیے کس طرح وہ اپنی ماں کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جوان بیٹے کی موت پر آنسو بہانے کے بجائے اس پر فخر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اشفاق اللہ خان کے اس خط کو آپ محمد شمون کی آواز میں سنیں گے۔ بی بی اماں السلام علیکم۔ دکھیاری اور بوڑھی ماں کی خدمت میں اس کے مرتے ہوئے فرزند کا سلام پہنچے، جو اسی ہفتے اس دنیائے فانی کو الوداع کہہ کر ملک جاویدانی کو جائے گا۔ فنا ہے سب کے لیے، ہم پر کچھ نہیں موقوف، بقا ہے ایک فقط ذات کبریا کے لیے۔ اس حقیقت سے آپ بخوبی واقف ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں۔
مگر یہ ضرور ہے کہ بوڑھی ہے اور سن رسیدہ ماں کے لیے یہ صدمہ ضرور بڑا ہے کہ اس کا جوان بیٹا نامراد دنیا سے اٹھ جائے اور وہ اس کی ناش پر 2 آنسو بھی نہ ڈال سکے یا اس کی مری ہوئی صورت نہ دیکھ سکے۔ مگر یہ تو بتاؤ، یہ حکم کس کا ہے؟ کیا مجھے اس کے حکم کے بغیر کوئی مار سکتا ہے؟ اس نے روز ازل سے ایسا ہی لکھا تھا کہ اشفاق تم کو پھانسی پر مرنا ہے، اور جب تو مرے گا تو کوئی تیرے پاس تیرے عزیزوں میں سے نہ ہوگا، بس حکم خداوندی پورا ہو کر رہے گا۔ میں ایک پرسکون موت مر رہا ہوں۔ حکم خدا ایسا ہی تھا اور وہ اٹل ہے، ہو کر رہے گا۔ موت سب کے لیے ہے اور سب مریں گے۔ سب دنیاوی تکلیفیں، مادی بندشیں، سب پیر کے روز ختم ہو جائیں گی اور میری روح آزاد ہو جائے گی۔ اب دوسری منزل سامنے ہے، دیکھیے وہاں کیسی گزرتی ہے۔ میری پیاری اماں، خدا نے مجھ کو آپ کے شکم سے پیدا کیا تھا۔ میری پیدائش پر آپ نے شکرانے ادا کیے تھے۔ آپ نے اس صلے میں خدا کو کیا دیا کہ اس نے آپ کو ایک انسان کی شکل میں اولاد دی؟ آپ میرے بارے میں سب سے یہی کہتی تھیں کہ خدا کا بندہ ہے، خدا نے دیا ہے، میں اسی کی امانت ہوں اور آپ امانت دار ہیں۔ یہ امانت آپ کے پاس صرف اتنے دنوں کے لیے ہی تھی جو اب آپ سے واپس لی جا رہی ہے۔ پھر ایسے میں آپ کا کیا حق ہے کہ آپ رد و قدح کریں؟ تم بھی جانتی تھیں اور مجھے بھی معلوم تھا کہ ہم تم سب مریں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو زندگی کا فائدہ ہی کیا تھا؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی لذت ہی کیا؟ بس خوش قسمت وہ ہیں جنہوں نے اچھی باتیں قبول کی اور برائیوں سے پرہیز کیا، غفلت پر ہوشیاری کو ترجیح دی اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی۔ آج موت کے سامنے بیٹھا ہوا اشفاق کچھ خواہش نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا صبر کرنا، کلمہ و درود پڑھنا اور بخشنا میرے لیے کچھ سود مند ثابت ہو جائے۔ بس میری اچھی ماں، میری خطائیں معاف فرما کر مشغول دعا ہو جاؤ۔ اس کی مرضی یہی تھی، مجھ سے آپ کو دکھ پہنچا، آپ کا بڑھاپا برباد ہو گیا۔ کیسے مزے کی بات ہے کہ میں اپنے قلم سے اپنی موت کی خبر آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ خط تم کو میری موت سے پہلے مل جائے، تاکہ تمہارے دکھ میں کمی ہو جائے اور تم سوچ سکو کہ مرنے والا کیا بات ہے کہ مرتے ہوئے بھی مطمئن و خوش ہے۔ رب کی شان نرالی، اس کی ادا انوکھی، جو کچھ ہوا ہے اور جو ہوگا اور جو ہو رہا ہے سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے اور ہوگا۔ کون ہے جو اس کے حکم سے باہر جا سکے؟ اب زیادہ کیا لکھوں؟ خدا تم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مجھ گناہگار کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ فقط اشفاق اللہ خان۔ ہمارے ملک ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی پوری تاریخ میں اگر کوئی واحد شخص جو سب کی آنکھوں کا تارا ہے اور جس کی شہادت پر سب کو ناز ہے اور جس کا احترام آج تک ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بھگت سنگھ ہے۔ 24 مارچ 1931 کی تاریخ بھگت سنگھ کی پھانسی کے لیے طے کر دی گئی تھی۔ لاہور سینٹرل جیل کے باہر زبردست پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ چپے چپے پر پولیس اور فوج تعینات کر دی گئی تھی۔ بھگت سنگھ کو اطلاع ملی کہ کل آدھی رات کے وقت اس کے انقلابی ساتھی جیل کی دیوار کو بارود سے اڑا کر اسے نکالنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ 22 مارچ کی رات بھگت سنگھ نے یہ خط اپنے چھوٹے بھائی کلتار سنگھ کو لکھ کر پورے ملک کے نوجوانوں کو آگاہ کیا کہ خدارا مجھے پھانسی پر چڑھنے دو، ورنہ جدوجہد آزادی کو دھکا پہنچے گا
اور یہ تحریک کمزور پڑ جائے گی۔ 24 سال کے ذہین اور جانباز بھگت سنگھ کا یہ آخری خط ہے، کیونکہ انگریزوں نے گھبرا کر 24 مارچ کی بجائے 23 تاریخ کی رات کو ہی انہیں پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا تھا۔ آئیے ہم ملک کے اس سپوت کا خط سنیں اور اس کی بہادری اور قربانی کو سلام پیش کریں۔ اس خط کو آواز دی ہے انیس اعظمی نے۔ ظاہر ہے جینے کی تمنا مجھ میں بھی ہونی چاہیے۔ میں ایک شرط پر زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں قید ہو کر یا پابند ہو کر جینا نہیں چاہتا۔ میرا نام ہندوستانی کرانتی کا پرتیک بن چکا ہے۔ کرانتی کاری دل کے آدرشوں اور قربانیوں نے مجھے بہت اونچا اٹھا دیا ہے، اتنا اونچا کہ زندہ رہنے کی حالت میں اس سے اونچا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج میری کمزوریاں جنتا کے سامنے ظاہر نہیں ہیں۔ اگر میں پھانسی سے بچ گیا تو یقیناً وہ ظاہر ہو جائیں گی اور کرانتی کا پرتیک چنہ مدھم پڑ جائے گا یا ممکن ہے کہ مٹ ہی جائے، لیکن دلیرانہ ڈھنگ سے ہنستے ہنستے میرے پھانسی چڑھنے کی صورت میں ہندوستانی ماتائیں اپنے بچوں کے لیے بھگت سنگھ بننے کی آرزو کیا کریں گی، اور دیش کی آزادی کے لیے قربان ہونے والوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ کرانتی کو روک پانا برٹش سامراج کی شیطانی طاقتوں کے بوتے کی بات نہیں رہے گی۔ پھانسی سے بچے رہنے کی لالچ میرے من میں کبھی نہیں آئی۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوگا؟ آج کل مجھے اپنے آپ پر بہت گرو ہے۔ اب بڑی بے تابی سے آخری امتحان کا انتظار ہے۔ کامنا ہے کہ یہ اور بھی نزدیک آ جائے۔ ہوا میں رہے گی میرے خیال کی بجلی، یہ مجھتے خاک ہے فانی، رہے رہے نہ رہے۔ آپ کا ساتھی بھگت سنگھ۔